سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو 18 سینچری میں ہوئی، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1450 سال پہلے بتایا ہے کہ وہ مچھر جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ 1922 میں ایک برٹش ماہر حیاتیات نے یہ پروو کیا ہے کہ مچھر کے بیک سائڈ پر ایسے مائکرو آرگینزم چپکے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابتاب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پیک 97۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پر بت پرست اور مشرکین کا سامنا تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو یہاں پر یہودی، عیسائی، منافقین اور مشرکین کا سامنا تھا۔ یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم اور عبداللہ ابن ابی جیسے منافق کا سامنا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو بہت سے لوگ آپ کے دعوت حق سے متاثر ہونا شروع ہو گئے اور بہت زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مدینے میں مقیم یہود و نصارہ جو آپس میں ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، وہ بھی اسلام دشمنی میں ایک ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں 4 محاذوں یعنی علماء یہود، علماء نصارہ، علماء مشرکین اور علماء منافقین کا سامنا تھا۔ یہ لوگ مسلسل مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک ڈالنے، اسلام قبول نہ کرنے دینے اور خفیہ سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ جب قرآن میں اسپائڈر اور حشرات کا تذکرہ آیا تو ان لوگوں نے قرآن پر یہ اعتراض کیا کہ اگر قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے تو یہ کیسے اس طرح کی حقیر چیزوں کا تذکرہ کر سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ نازل کیا اور فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید لا ریب ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر تم لوگوں کو اس میں کوئی شک ہے تو اس کتاب جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ بھی فرمایا، ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ اس حقیقت کے اظہار میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے مچھر کی مثال دینے سے بھی شرم اور ندامت محسوس نہیں فرماتے کہ یہ تو کمزور ہے، بلکہ مچھر سے بھی اگر کوئی کمتر ہو تو اس کی مثال دینا بھی باعث ندامت نہیں۔ اب اس آیت کی تلاوت کو اگین غور سے سنیں۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اس تلاوت میں آپ نے بعوضۃ کا لفظ سنا، اس کا مطلب مچھر ہے، لیکن نر مچھر نہیں، مادہ مچھر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو 18 سینچری میں ہوئی، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1450 سال پہلے بتایا ہے کہ وہ مچھر جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ نر نہیں بلکہ مادہ مچھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا ہے کہ پما فوقہا، یعنی اگر مچھر سے بھی کوئی کمتر ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا تذکرہ اپنے کتاب میں کرنے سے کوئی ندامت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1922 میں ایک برٹش ماہر حیاتیات نے یہ پروو کیا ہے کہ مچھر کے بیک سائڈ پر ایسے مائکرو آرگینزم چپکے ہوتے ہیں جو مچھر سے 1000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں اور مچھر ہی سے خون چوستے ہیں۔ اس دریافت کی مزید تصدیق چائنیز سائنٹسٹ نے بھی کی ہے اور انہوں نے بھی پروو کیا ہے کہ ہاں مچھر کے بیک سائڈ پر ایسے مائکرو آرگینزم چپکے ہوتے ہیں جو مچھر سے 1000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں اور مچھر ہی سے خون چوستے ہیں۔ سبسکرائب۔